بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس لائیو نشست میں غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہم حسب معمول قرآن کی تلاوت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جو قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 32 کا ایک ٹکڑا ہم نے آج منتخب کیا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ لیجئے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ خواتین حضرات، کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ران صاحب، آج یہ آیت اس لیے ہم نے منتخب کی ہے کہ یہ پورا پروگرام ہم چاہتے ہیں اس بارے میں ہو کہ یہ انسانی جان کی حرمت اور انسان کی مال اور اس کی آبرو کی حرمت کو اتنا آسان بنا لیا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ غیر مسلم کر رہے ہیں، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کو دوسرے کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور نہ معلوم کیا ہوا ہے کہ یہ محض کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی جگہ کوئی ڈاکو لٹیروں کی حکومت آ گئی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نظریہ ہے، کوئی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے سب بڑی پیشنیٹلی فعال ہو گئے ہیں اور تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں۔ عاشور کے آپ دیکھیے جلوس پر حملہ ہوا، اس کے اگلے دن پھر وہ والی بال میچ میں اتنی بڑی ہلاکت کا آپ نے واقعہ سنا۔ تو یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ، جیسے آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دشمن بھی ہمارے ہمدرد نہیں بن گئے، وہ بھی سازش کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ آیت خاص طور سے اس پوائنٹ کو فوکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں آگے بات نہیں کرتا زیادہ، آپ سے یہ چاہوں گا کہ بتائیے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے اور اس میں کیا سبق ہے ہمارے آج کے اس مسئلے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر واضح کر دوں، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید میں سے کسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا سیاق و سباق بیان کر دیا جائے۔ قرآن مجید یہاں سورہ مائدہ میں یہود کے رویے کو زیر بحث لایا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت برپا کی ہے، ان کے سامنے خدا کا پیغام رکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے وہ آمادہ فساد ہو گئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اسی طرح کے اقدامات کریں جس طرح کے اقدامات وہ اپنے نبیوں کے خلاف کرتے رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بعض موقعوں پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر ڈالا ہے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ان کے لیے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا، صلیب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن اپنی طرف سے یہود کے علماء اور مذہبی پیشواؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے علماء اور مذہبی پیشوائی تھے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے خلاف مہم چلائی، جنہوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کیا، جو رومیوں کی عدالت تک میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ برابا ڈاکو کو تو ان کے لیے چھوڑ دیا جائے لیکن مسیح علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ پس منظر ہے جس میں چونکہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف آمادہ فساد ہیں، تو قرآن مجید نے حابیل اور قابیل کے قصے کی طرف انہیں متوجہ کیا ہے، یعنی انہیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس رویے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، تم بھی حسد میں مبتلا ہو، وہ بھی حسد میں مبتلا ہوا، جس طرح کہ حابیل اور قابیل کا قصہ بائبل میں بیان ہوا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارات کیے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے اپنی قربانی خدا کے حضور میں پیش کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خدا کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی مذہبی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک فلسفے کو اپنا لیتا ہے، عقلی لحاظ سے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے یہ بات مان لی، اس حقیقت کو پہچان لیا کہ میرا ایک خداوند ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ خدا کا تصور، خدا کی معرفت اور پھر اس کے ساتھ عاقبت شناسی، یہی وہ چیز ہے جو دین کی بنیادی حقیقت ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو سامنے رکھ کے اور وہ خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، خدا کی خوشنودی چاہنے میں
مجھے بھی جد و جہد کرنی ہے، آپ کو بھی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ نہ کوئی لڑنے کی چیز ہے، نہ کوئی حسد کرنے کی چیز ہے، لیکن بدقسمتی انسان کی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنے لیے اسی طرح کے ایک دنیوی مسئلہ بنا لیتا ہے، جس طرح کہ کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر، کسی کو دولت حاصل کرتے دیکھ کر، کسی کو علم اور اقتدار میں نمایاں ہوتے دیکھ کر لوگوں کے اندر بعض حسدانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حابیل اور قابیل میں بھی ہوئے، ایک کی قربانی منظور کر لی گئی، ایک کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہ اس کی قبولیت کی علامت کے طور پر اس کو کھا جاتی تھی۔ یہ معاملہ جب ہوا تو پھر قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے یہ کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، میں معصوم ہوں، میں نے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر تم میرے خلاف یہ اقدام کرتے ہو تو اپنا گناہ بھی اٹھاؤ گے، اور یہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کر لیجئے کہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ تو اس کا گناہ بھی تم پر ہوگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اس رویے کے باوجود قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں وہ پہلا واقعہ تھا کہ جس نے یہ بتا دیا کہ انسان آمادہ فساد ہو جائے، حسد میں مبتلا ہو جائے، باہمی مناقشتوں کے نتیجے میں یہاں تک بھی بات پہنچ سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل تک کر ڈالے۔ تو انسانی جان کی حرمت کس درجے میں ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک موزوں ترین موقع اس میں پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے یہ فرمایا من اجل ذالک، یعنی انسان کی یہی سرکشی ہے، انسان کی سرشت میں یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر جب اپنی کتابیں نازل کی تو اس میں یہ قانون بیان کیا، اور یہ قانون قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی پوری مذہبی تاریخ میں جان کی حرمت کو اس سے اعلیٰ، اس سے لافانی، اس سے بے مثل اسلوب میں کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی الفاظ آپ دیکھیے کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض۔ ایک تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انسان کی جان کی حرمت صرف دو صورتوں میں اٹھ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی اس نے اقدام کیا، زیادتی کی، کسی کو قتل کر ڈالا، اب آپ اس کے قصاص میں اس کو قانون کے حوالے بدلے میں اس کے قصاص میں قانون کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان دوسری چیز کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفے کے بعد مقصد یہیں سے بات شروع کر لیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پر، اس کے بعد گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔